مثال دیں. والسماء والطارق, سورۃ طارق کی پہلی ہے. طارق کیا ہے, کہاں ہے؟ آج تک کیوں نہیں مسلمانوں کو بچلا طارق کیا ہے, اور اس میں کیوں وہ گرج ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا, اور اس کا تعلق کیا ہے آگے کی 6 آیتوں کے ساتھ. پہلے یہ والی تمثیل دینا کیوں ضروری تھا؟ یہ سائنس کے بغیر نہیں سمجھ جانے والی. سائنس کون سی کہ آپ دیکھیں تو صحیح, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے النجم ثاقب. کون سائنس کے بغیر آپ ستارے تو نہیں دیکھیں گے نا. یہ خاص ستارہ کون سا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں. تو ہمیں وہ پوری سائنسز, ایک صحابی نے قرآن کے بارے میں خود اپنی حدیث حکم کروائی کہ میں خود 104 علوم کو جانتا ہوں جو صرف قرآن پاک میں ہیں. مجھ جیسا بندہ, مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی ارادہ ہوں گے, وہ 104 تک پہنچے تھے. تو بغیر ان علوم کے تو نہیں قرآن سمجھ جانے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت الوداع کے اوپر آخری خطبے پہ کیا حدیث ہے, وہ اتنی بڑی حدیث ہے, اس کے بعد آپ کا پورا پرسپیکٹو بدل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور کس سے؟ تمام تر صحابہ کو اکٹھا کر کے, پورے عرب کو اکٹھا. آخری ایک ہی حج کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس وقت سب موجود تھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے پہلا حج تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ ہر بندے تک پہنچے حدیث, آپ کے توسط سے اللہ کرے, ہر اس عام بندے تک جو ایک خاص پرسیپشن بنا کے بیٹھ گیا اور خود تالے لگا دیے اپنے دماغ کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث سارے کے سارے کھول لیں, جب میں بول رہا ہوں یہ آپ اسکرین پہ لگا دیجیے گا. جی جی. کہ کیا میں نے تم تک اپنا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, جی ہاں پہنچا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ یا اللہ گواہ رہی کہ میں نے ان تک وہ پیغام پہنچا دیا جو تو نے مجھے ذمہ دیا تھا. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نکل جاؤ اور دنیا کے کونے کونے تک یہ پیغام پہنچاؤ. آگے سنیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جب تم یہ پیغام آگے پہنچاؤ گے تو ان کے آگے آنے والے لوگ تم سے بہتر سمجھ لیں گے کہ میرا پیغام اصل میں کیا تھا. بھٹی صاحب خود سوچیں, یہاں پہ سب کچھ چیلنج نہیں ہو جاتا, یہاں پہ وہ میجر سند تک چیلنج ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سرٹیفکیشن کسی اور بیسس پہ دی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بھی آنا ہے, اور وہ ان سے بھی بہتر سمجھ لیں گے جو سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں. This changes everything. یہ پورا کا پورا پیراڈائم چینج کر دیتی ہے حدیث, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند ترین متواتر حدیث ہے. اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ شیعوں کی ہے یا سنیوں کی ہے, یا ہوا تھا یا واقعہ نہیں ہوا تھا. سمجھ رہے؟ تو آپ خود بتائیں کہ اب وہ کون لوگ ہونے اور وہ کیسے سمجھ لیں گے اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ان سے بھی بہتر جو اس وقت کے لوگ ہیں. ایسا کون سا جادو آتا ہوگا, وہ میں بتاتا ہوں. وہ صحابی نے ہی تو کہا تھا کہ 104 علوم تو وہ ہیں جو میں جانتا ہوں اس قرآن کے اندر. جب تک یہ والے لوگ اپنی میتھمیٹکس, فزکس, بایولوجی, کیمسٹری اور ان تمام علوم کی اوج تک پہنچتے رہیں گے, ابھی کوشش کر رہے ہیں, ہر کوئی کر رہا ہے, ابھی سارے کے سارے طالب علم ہیں, کوشش کرتے کرتے پہنچیں گے, ان کو تب پتہ چلے گا. اور اگر ان تک قرآن ہم نے پہنچا دیا کہ بھائی یہ والے تمام تر علوم کے فلسفے تو ان 1400 سال سے لے کے بیٹھے ہوئے, یہ ایسے لوگ ہیں ڈرپوک سے یا جو بھی تھے, ہم تک نہیں پہنچا رہے تھے, نا اہل تھے, ہم تک نہیں پہنچا سک رہے تھے. ہم مارس پہ اور چاند پہ اور پتہ نہیں کون کون سی گلیکسی پہ جانے کی میتھس اور سائنس لڑا رہے تھے, اور یہ اس کی سورس کی کتاب ہمارے اپنے پاس گھروں میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے, اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں استعمال کرتے تھے بس کہ نیچے سے سائنس سے گزر جائیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کون سی کتاب پکڑی تھی, کون سے علوم پکڑے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے بتایا کہ اگلی آنے والی لوگ جو ان کے بعد کی نسلیں وہ میرا پیغام تم سے بھی بہتر سمجھیں گی. اور اس میں یہ تفریق نہیں ہے کہ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں. دیکھیں یہ تو حدیث کی شرح کے اندر 4 شاخیں بنائی ہیں علماء کرام نے اس حدیث کی کہ 4 قسم کے لوگ ہونے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کے ریسیپینٹس ہونے ہیں, جنہوں نے ریسیو کرنا ہے پیغام, اور وہ ہوئے بھی. ایک وہ ہوئے جنہوں نے دشمنی کی اور کچھ بھی نہیں کیا, اور ہٹ دھرمی کی حجت تمام بھی ہو گئی, اور کہا نہیں ہم نے نہیں ماننا کیونکہ ہم اپنے خداؤں کے پرستار ہیں, ہم نے اور کیا کرنا ہے. ایک وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے ذہن میں پہلے سے ہی سوال تھے, تم نے ان سوالوں کو جلا دی, ہوا دی, اور ان کا جواب بھی دیے. ٹھیک ہے. ایک وہ تھے جن کو پتا تھا کہ ہماری فطرت کیا ہے, سوال بھی نہیں تھے مگر ان کو پتا تھا کہ یار اس پیراڈائم کے علاوہ بھی کچھ پیراڈائم ہونے, اس کو کہتے ہیں مفکر, جو ہر قسم کے ہر دور کے دانش مند ہوتے ہیں. یہ کسی چیز کو فالو نہیں کرتے ہوتے, یہ ہمیشہ سے خود سوچتے ہیں, اپنی کتابیں لکھتے ہیں, ہر دور میں رہے, وہ غیر مسلمانوں کے بھی دانشور رہے ہیں, ہمارے بھی رہے. اور جو چوتھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جو باقی کے لوگ کریں گے وہ مان لیں گے تو ہم فالو کر لیں گے, نہیں مانیں گے تو ہم تمہارے بچے بھی مار دیں گے, تمہارے گھر بھی جلا دیں گے, کیونکہ ہم تو فیول اینڈ فورس ہیں ان لوگوں کی جو سوچنے والے لوگ ہیں. تو یہ جو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. یہ ظاہر ہے ان عالموں کے لیے, ان علماء کے لیے, ان اسکالرس کے لیے, ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ وہ والا سوال اپنے اندر رکھ کے بیٹھے ہوتے جو فطرت کے سوال تھے. السلام علیکم. جس میں آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. ایک مسلمان کا بیسک پرپس آف لائف جو سا یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو بھی علم آیا ہے, ایون دو کہ وہ ایک حدیث ہی کیوں نہیں ہے, اس نے وہ آگے لوگوں تک پہنچانی ہے. خیر کا کام کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے. اگر آپ خیر کو اپنے اوپر ہی معیت کر کے رکھ لیتے ہیں اور صرف اپنی پرپس آف لائف یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ اپنی نمازیں چمکا لینی ہے تو آپ کو جنت مل جائے گی, آج پھر آپ نے اپنی سیلف پیوریفیکیشن کر لینی ہے, تزکیہ نفس کر لینا, پہاڑوں میں چلے جانا, تو بس آپ کا جو کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. تو پھر آپ میں اور بدھزم میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے, وہ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. ایک مسلمان کا بیسک پرپس جو سا یہ ہوتا ہے کہ اس نے خود تو برائی سے روکنا ہی روکنا ہے, خود تو برائی کو کیا کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے روکنا ہی روکنا ہے, بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا قائل کرنا ہے کہ تم نے برائی کو نہیں ہونے دینا, تم نے برائی کو سب سے پہلے ہاتھ سے روکنا ہے, اس کے بعد زبان سے رکھنا, اس کے بعد دل میں برا جاننا ہے. مگر ویسٹ کی طرف سے ہمارے اندر جو ہے فلسفہ آ رہا ہے نا کہ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو دل میں برا جاننا ہوتا ہے, بعد میں آپ نے زبان سے رکھنا, اور ایٹ دا اینڈ جا کے آپ نے جو ہے وہ ہاتھ سے رکھنا ہوتا ہے. تو یہ ایک مسلمانوں کو جہاد کی نہ ٹریننگ دینے کی سب سے بیسک اور پرائم وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ جب ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ اس نہج پہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ اس نے دوسرے لوگوں کو بھی حق اور باطل میں فرق کرنے کی چیز بنانا ہے اور خود کو بھی اس چیز سے رکنا ہے, تب جا کے ایک ایسی کمیونٹی, ایک ایسا کلسٹر بنتا ہے جو قرآن کے تدبر کرتا ہے, قرآن کا تفکر کرتا ہے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک مفتوح قوم بن کے رہ جاتے ہو, جو صرف اور صرف جو ہے وہ دوسروں کی آئیڈیالوجی, دوسروں کے اسکول آف تھاٹ, دوسروں کے لٹریچر کو ہے کاپی کرتے ہو, اور جو آپ کی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے وہی شیڈر ہو کے رہ جاتی ہے. موسٹ آف دا ٹائم ہمارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ اسلامک یونیورسٹی اٹھا کے دیکھ لیں, اسلامک جو جتنے بھی ادارے ہیں ان کو دیکھ لیں, ان میں اندر یہی چیز کی کمی آ رہی ہے کہ آپ اپنی بیس لائن کو تو بچا رہے ہو, مگر آن دا ادر ہینڈ قرآن کا جو بیسک پرپس تھا کہ آپ نے تدبر کرنا, تفکر کرنا, اور